بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم اور پیارے بچوں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جس نے اپنا وقت کسی مقصد کے لیے گزارا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں قرآن کریم سے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو سامعین محترم، جب ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو گیا تو پھر کیوں نہ ہم اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جو ہے آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخرت کی تیاری کس طرح ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن حکیم اور آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو پاکیزہ شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس پر چل کر وہی کامیابی ہے۔ تو یہ چیز اب ہمارے ذہنوں میں آ گئی کہ ہماری جو کامیابی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ایک آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت بھی ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم پوری جان سے، پوری کوشش سے ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے، اور صرف قرآن کریم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، یعنی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سونا، اپنی تمام رسومات یہ جو ہے اس کے مطابق ڈھال لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو سامعین محترم، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس چیز کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ سامعین محترم، یہ آج پہلی نشست جس کی گئی ہے اس لیے کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ 40 احادیث مبارکہ جو ہے وہ بیان کی جائیں گی، ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان احادیث مبارکہ پر عمل کریں گے تو دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔